ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور سب کی نظر ہے کہ آخرکار معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. ہمارے ساتھ علی سر نقوی صاحب موجود ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کے. سر تھینک یو سو مچ علی صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سر فرمائیں کہ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایران کے وزیر خارجہ کی پاکستان آمد متوقع, اور ان میں جو متوقع طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا روڈ میپ ہوگا آگے, اور کیا اس میں بات چیت ہو سکتی ہے اس اہم دورے میں؟ ہیلو جی علی نقوی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. اچھا دیکھیے, بات یہ ہے جی سر کہ پاکستان نے جنگ بندی کرائی جی, جبکہ بم برس رہے تھے, میزائل چل رہے تھے. پاکستان اس وقت کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ جنگ بندی ہو جائے گی, جنگ رک جائے گی. اچھا, اس کے بعد پاکستان نے ان کو آمنے سامنے امریکہ کو اور ایران کے وفدوں کو ساتھ بٹھایا اور ان سے بات چیت ہوئی 20-21 گھنٹے واٹ ایور. اور اب یہ تیسرا اسٹیج ہے کہ اب سیکنڈ راؤنڈ ہونے لگا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اب اسلام آباد آ رہے ہیں جی, تو امریکی ٹیم بھی آ رہی ہے. تو اب یہاں پہ دوسرا دور سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوں گی. یہ پاکستان کا بڑا مارکا ہے, پاکستان کا بہت اچیومنٹ ہے, ایک کارنامہ ہے کہ ہم نے ان دو حریفوں کو جو کہ 47 سال سے آپس میں سخت دشمنی اور تشنگی ان میں تھی, وہ ہم نے اس کو روکا ہے. اور اور اب یہ انشاءاللہ یہ ٹاکس کل ہوں گی, کل یا پرسوں واٹ ایور. اور جب یہ دونوں بیٹھیں گے تو جو مسئلے ہیں وہ ان کے درمیان وہ اس پہ بحث ہوگی, مذاکرات ہوں گے اور پھر کوئی حل نکالنے کی کوشش یہ لوگ کریں گے. اب دیکھیے 2-3 مسئلے ہیں ان کے. ایک تو سب سے پہلا امریکہ کی طرف سے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں ان کے جو تحفظات ہیں وہ تقریباً وہ حل ہو گئے تھے جب 28 فروری کو امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ایران کے اوپر. تو اس وقت مذاکرات ہو رہے تھے, تو اس میں کہتے ہیں کہ 80% وہ لوگ راضی ہو گئے تھے ایک دوسرے سے کہ ایران کا پروگرام کا کیا اس کی لمٹس ہوں گی, کس طرح وہ پھر چلایا جائے گا. دوسرے جو ہے وہ ہے آبنائے ہرموز کا مسئلہ. تو آبنائے ہرموز میں ایران کے جو مطالبے ہیں وہ اس کو زیر بحث لایا جائے گا. سب سے پہلا مطالبہ یہ کہ بلاکیڈ ختم ہو, یعنی جو ایران کا جو ہرموز کا جو راستہ بند کیا ہوا ہے اس نہر کا, اس آبنا کا, وہ کھولا جائے. اور امریکہ کا جو مطالبہ ہے کہ آبنا ہرموز میں ایران وہاں پہ بالکل کھلی موومنٹ آمد و رفت کی اجازت دے اور وہ جہازوں کو نہ روکے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ جو اس کے اوپر جو سینکشنز ہیں, جو پابندیاں ہیں, اس کے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں امریکی بینکوں میں, کویت میں, قطر میں, وہ سارے اس کو واپس دیے جائیں, اس کو ریلیز کر دیا جائے. اور پھر ایران کہتا ہے جو اس کے اوپر جو اس کے یہاں جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس 40 دن کے جنگ میں, وہ اس کا ازالہ دیا جائے, اس کا معاوضہ دیا جائے. تو یہ باتیں ابھی طے ہوں گی, اس پہ گفتگو ہوگی. ایران یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی ان کے اوپر پھر سے ایران کے اوپر حملہ نہ کرے, اس کی ضمانت ملنی چاہیے, اس کی گارنٹی ملنی چاہیے. تو وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. یہ سارے ایشوز ہیں, یہ بڑے مسئلے ہیں جو زیر بحث آئیں گے, اور پھر ان دونوں کے درمیان کوئی باتیں طے ہوں گی. پاکستان بھی اپنا رول ادا کرے گا. پاکستان نے
शुरू से ये चीज को आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पे 40 के तौर पे मौजूद रहेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। जैसे आपकी तरफ फिर वापस आते हुए इस बात को लेकर कि अभी बात की नकवी साहब ने भी, हम शराइत का जिक्र कर रहे थे कि ख़ास तौर पे ये शराइत कितनी कठिन हो सकती हैं। आज से 10 दिन पहले की शराइत, आज से 10 दिन बाद की शराइत, कितना ड्रास्टिक डिफरेंस आया आपको? क्या जो आपने गिनवाई पहले, उनमें कितना तलखी आएगी इन मामला में? देखिए, अब थोड़ा सिनेरियो ना चेंज हो गया। मैंने बताया ना कि उस वक्त ईरान बेहतर पोजीशन में था, एज था, अमेरिका वाज अंडर प्रेशर, उनके ऊपर जल्दी थी जंग ख़त्म करने की, प्रेशर इंटरनल बहुत बढ़ गया था, नो किंग्स जैसे मुजाहरे हो रहे थे, दुनिया के अंदर जो है वो ऑयल की शॉर्टेज हो रही थी, प्राइसेस बढ़ रही थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी उन्होंने क्योंकि ये बॉम्बिंग वगैरह बंद कर दी तो एक पीस हो गया, उनको अब कोई जल्दी नहीं है। अमेरिका इज नॉट एट ऑल इन हरी, तो उनके उन्होंने कहा भी है कि हमें जल्दी नहीं है अब कोई। हाँ, तो अब उनको आज हो 10 दिन बाद, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अब उन्हें कोई जल्दी नहीं है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि अब ईरान को जल्दी है कि जल्द से जल्द ये मुज़ाकरात हों। तो उसके अंदर ये जिस तरह के ये बात जो मुतालबात हैं ईरान के, उन पर डेफिनेटली उन्हें बहुत सारे मुतालबात पर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में पहले अमेरिका का पूरा वेट था पाकिस्तान पे, लग रहा था कि वो कोई रिजॉल्व करें इस मामले को। अब ऐसा लग रहा है कि ईरान का भी जो टोटल वेट है वो पाकिस्तान पर आ गया। बिल्कुल, टोटल सिनेरियो चेंज हो गया। अब ईरान का वेट है कि जल्द से जल्द मुज़ाकरात करा दो और वही कोशिश कर लो कि जो पहले मामला जो तय थे उनको वहीं पे रखा जाए। ठीक है, यानी जो हमारे साथ तय हो गए थे अब उनमें मजीद, क्योंकि अब अमेरिका उनके अंदर भी चेंजेस चाहेगा क्योंकि उसका अपर हैंड हो गया है। तो ईरान वांट्स कि पाकिस्तान शुड नेगोशिएट फ्रॉम हिज साइड और किसी तरह से टू मेक अमेरिका अंडरस्टैंड कि भाई अभी जो है जो भी पहले हो गए थे उनको ख़त्म करो, आगे बात करो, तो कम से कम ईरान का जो है नुकसान हो इन माहदे के अंदर और जल्द से जल्द ये माहदे हो जाएं। मुझे ये लगता है कि अमेरिका इस रिलैक्सिंग, सुकून मोड में है इस वक्त और वो कहते हैं कि जी आराम से आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये अभी फौरी तौर पर तो ये आने वाले भी नहीं हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक और भी फैक्टर है, वो कहते हैं कि जी ऑयल का ग्लोबल शॉक भी होता है। आप देखें कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है बढ़ रही हैं, 100 से ऊपर जा चुकी हैं। एग्जैक्टली। तो अमेरिका उसको भी देख रहा है, उस निडल को भी देख रहा है। खास तौर पे आप देखें तो हमने देखा है कि जो आज से 2 दिन पहले जब सीज फायर एंड हो रही थी उस वक्त प्राइसेस इंक्रीज हुई, फिर ओवर द वीकेंड्स हमने देखा है इस वॉर में जितने भी वीकेंड्स रहे हैं, जब मार्केट्स क्लोज होती हैं उस पर ज्यादा एस्केलेशन होती है। फिर जैसे ही मंडे नियर आता है, मार्केट्स खुल रही होती है ग्लोबल, तो हम देखते हैं कि फौरन मामला डी एस्केलेशन की तरफ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो है, लेकिन कुछ ये कोइंसिडेंस भी कह लें इसको आप। असल होता है कि जी आगे सिचुएशन क्या जा रही है। देखिए, अमेरिका ने एक तरह से पीस इस एरिया में प्रिवेल कर दिया है, यानी वॉर सिर्फ ये ब्लॉकेट तक रह गई है, नो मोर बॉम्बिंग, ना ही होगी ना वो करेंगे। अब सिर्फ ये ब्लॉकेट को वो जितने ज़्यादा देर तक रखते हैं उतनी ही ज़्यादा फाइनेंशियल एनिलेशन होगी ईरान की, यानी तबाही होगी ईरान की इकोनॉमिकली, इक्तिसादी तौर पर। और वो इजराइल बिल्कुल चाहेगा, क्योंकि वो स्पॉइलर है, वो चाहेगा कि ये जो भी मुज़ाकरात हैं ये अब तकरीबन हफ्ता 10 दिन के बाद हो या नेक्स्ट वीकेंड पर हो, कम अज़ कम एटलीस्ट इस वीकेंड पर तो ना हो। ये इजराइल की कोशिश होगी, क्योंकि अगले वीकेंड तक पहुंचते पहुंचते ईरान को काफ़ी डैमेज हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ, अल्लाह करे ना हो, उनकी नेशन उसमें साथ दे। अच्छा, अभी अमेरिका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम यहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद में। मोस्ट लाइकली जब ये ईरानी विजिट होता है और वो अपने डेलीगेशन अपना प्रपोजल सामने रखता है तो पाकिस्तान उसको कम्युनिकेट करता है। दिस विल टेक टाइम, यानी ये इतना स्मूथ आपको लगता है? अगर आना होता तो अभी तक जब वो जहाज पे बैठेंगे जैसे ही या वो एग्री करेंगे तो फौरन आप देखें आपकी जो है ये ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो जाएगी कि जी जेडी वैंस या जो कृष्णर हैं या वो निकल गए या बहुत उड़ी। पिछले हफ्ते हमने देखा हर दूसरे दिन खबर आती थी कि वो निकल गए हैं, वो बैठ गए हैं। वो तो खैर स्पेकुलेशन थी, जब निकलेगी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से खबर आएगी। आपके पास जो बड़े चैनल्स हैं उस पर कहीं पे भी इस तरह नहीं आया कि निकल गए हैं। नहीं, ये नहीं, लेकिन मैं ओवरऑल बाहर के मीडिया आउटलेट से बात कर रहा हूँ कि वो जेडी लाइंस लाइकली टू ट्रैवल टुडे, लाइकली टू ट्रैवल टुडे, है कि इस तरह की फेक न्यूज तो करते हैं, लेकिन असल ये तो अभी तक उधर से कुछ नहीं है। दे आर इन रिलैक्स मोड, दे वांट के ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान का प्रेशर है, एक तो है पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप से, अमेरिका से तो हैं ही हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना ये ज़ाती चीज़ों पर ज़्यादा चलते हैं। सही बात है, ठीक है, ज़ाती प्रेज, ज़ाती बातचीत, हमारी पर्सनल प्यार, पर्सनल, हाँ, तो ये पर्सनल कैपेसिटी पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो हो सकता है कि अल्लाह करे कि हमारे जो लीडरान हैं ये ईरान को वही वाली डील दिला दें जो पहले फर्स्ट राउंड के करीब होने वाली थी,
اور اس میں جو کوئی ایسے پوائنٹس تھے جس میں ایران راضی نہیں تھا تو ان کو ایران کی ٹرمز کے اوپر سالو کرا دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کی، اور ایران جو ہے اس کو یہ شکر گزار ہونا ہوگا پاکستان کا کہ پاکستان نے یہ ڈیل کرا دی. اینڈ میں سمجھتا ہوں پاکستان از ان دی کیپیسٹی دو کہ اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کو اگلے ویکینڈ تک کھینچ کے لے جائے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری طرف امریکہ پہ جو دوسرا پریشر آ سکتا ہے، ابھی مورل لاس ختم ہو گیا، یعنی جو ان کو ایتھیکل لاس ہو رہا تھا، مورل لاس تھا، وار لاس تھا، سب ختم ہو گیا. اب ان کے اوپر صرف جو ہے گلوبل آئل شاک جسے کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، گلوبل آئل شاک پریشر آ سکتا ہے. ان پر یہ لائکلی آ سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے پریشر کہ ابھی آپ جو ہے ایران کو نوٹ نہ دیں، یا ان کا جو پروپوزل ہے اس کو، وہ تو ان کی تو انڈر ہینڈ بات چیت امریکہ کے ساتھ چلتی ہے، وہ اسپوائلر پوری کوشش کریں گے، اسپوائلر ہیں تو وہ لیکن اس سے ڈیلے ہو سکتا ہے مزید یہ ٹاکس. مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلے ویکینڈ تک کھینچ کے لے جائیں گے. اچھا مجھے لگتا ہے اللہ کرے کل آ جائیں، ویکینڈ ہے ابھی 2 دن ہیں، کیونکہ ابھی چلتے بھی ہیں اگر وہاں سے یہ جو 1.5 دن چاہیے. غیر یقینی کی صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ تقریباً ہفتہ مزید برقرار متوقع طور پہ ہم اسپیکولیٹ کر یہ کہہ سکتے ہیں؟ ابھی تو راکچی صاحب آئے ہیں، یہ اپنے پوائنٹ دیں گے، ہی ول گو بیک، ٹھیک ہے، دین ہی ول برنگ اندر ڈیلیگیشن ود قالیباف صاحب، بیکاز قالیباف صاحب IRGC کے ہیڈ ہیں، تو وہاں جو گورنمنٹ کے اندر 2 مین آپ کہہ لیں کہ جو ہیں پارٹنرز، اس میں وہ دونوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، تو قالیباف صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ اس میں ٹائم لگے گا، ابھی تو یہ آگے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ مجھے ان سے بات کر کے بتاؤ کہ اس ٹرم پہ ہمیں کرا دیں. اب یہ پاکستان ان سے فون کے اوپر کمیونیکیٹ کریں گے اینڈ دے ول گیٹ سم ایشورنس. جب دونوں کی ایشورنس کی بات ہو جائے گی کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم تیار ہیں، یہاں پہ ہم تیار ہیں، اور پاکستان ان کو جتنا کنسیشن دلا سکے گا، اگر دلا دیے پاکستان نے اللہ کرے، تو پھر یہ دونوں کو ان کو کہیں گے جی ٹھیک ہے ادھر سے قالیباف صاحب آ جائیں، عراقچی صاحب اگر یہیں ہیں. تو یہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن تو ان اینی کیس اس میں لگ جائیں گے. اگر امریکہ سے بھی وہ کل بھی بیٹھتے ہیں تو ہی ول ٹیک 1.5 day ٹو ریچ پاکستان. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب اگلے ویکینڈ تک امریکہ کھینچنے کی کوشش کرے گا. اب یہ پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ کتنی جلدی، اور ایران سے بات سننے کے فوراً بعد کتنی جلدی ان کو امریکہ کو پرسویٹ کر لیتا ہے ٹو کم بیک ٹو دا ٹیبل فار دا سیکنڈ راؤنڈ. تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملات طے ہو جائیں گے. اچھا، اس دوران جو ہزیمت کا سامنا بھارت کو کرنا پڑا ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ عالمی سطح پہ سفارتی تنہائی تو ہوئی ہے. کل ان کو ہیل ہول کا ڈونلڈ ٹرمپ نے، پھر اس کے جواب ان کا جو ان کے منسٹر تھے MENA کے جو ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں آفیشیل، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آئی لیو اٹ ہیئر، جو انہوں نے الفاظ ادا کیے، کیونکہ جب ان سے پوچھا صحافی نے کہ ہمیں ہیل ہول کہا گیا تو انہوں نے کہا وی ہیو سین دا رپورٹس بٹ آئی لیو اٹ ہیئر. اچھا، آج ان کا جہاز ایک گر گیا IAF کا. اچھا، اور اب میرا خیال ہے انڈین ایئر فورس کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انڈین ایئر فورس خود بن گئی. بالکل، جس طرح وہ اپنے جہاز گرائے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے جنگ میں 6 جہاز گرائے تھے اور ہم نے یہ کلیم کیا، ٹھیک ہے، اور باقی وہ دوسرے ملا لیں ڈرون وغیرہ تو یہ 8-10 بن جاتے ہیں. اس کے بعد سے دیکھیں جب پیس ٹائم تھا اس کے اندر اب تک 6 جہاز تو ان کے گر چکے ہیں. اگر آپ کاؤنٹ کریں وہ تیجا گرا اور اس کے بعد سے دیکھیں پھر وہ ایئر شو میں واقعہ ہوا. ہاں، اس کے بعد سے آپ دیکھتے جائیں مستقل ایئر شو سے پہلے بھی ایک جہاز گرا، اس سے پہلے بھی گرا جنگ کے بعد، اور آج ایک اور. تو یہ تقریباً 6 جہاز تو یہ ابھی تک گرا چکے ہیں. تو یہ سی دس از دی ان کی جو اسٹیٹ آف افیئر ہے. یہ ایئر فورس کا تو آپ دیکھیں کہ بالکل بہت برا حال ہے. یہ پاکستان سے مقابلہ کرنے کے بجائے تو یہ تو خود ہی ان کے دشمن اپنا ایئر فورس ہی بن گیا جو خود ہی گرا رہا ہے. جس پر دیکھیں بالکل ہے کہ ان کا تیجا کسی کنٹری نے نہیں خریدا ابھی تک. یو نیم اینی کنٹری. میں جب انڈیا کے چینلز پہ جاتا ہوں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ یو نیم اینی کنٹری، یو نیم. انہوں نے کہا جی وہ ساری دنیا نے کنڈیم کیا جناب وہ ملکوں نے پاکستان کو کہ جی یہ جو اٹیک کیا تھا ٹیررسٹ اٹیک جو ہوا تھا یہ پہلگام کا. میں نے کہا یو نیم اینی کنٹری، ایک سنگل کنٹری کا نام بتا دیں. تو میرے ساتھ 2 لیفٹیننٹ جنرل تھے انڈیا کی طرف سے. میں نے کہا جب جنرل پانڈے، جنرل کے سینا، کائنڈلی مجھے ایک کنٹری کا نام بتا دیں جس نے کہا ہو کہ پاکستان. انہوں نے کہا یورپی، انہوں نے بیان دیا کہ وی کنڈیم دی ہینیس. میں نے کہا ایسے تو پاکستان نہیں بیان دیا کہ کنڈیم کرتے ہیں، بٹ پاکستان کا نام کس نے لیا جو آپ کا ہے؟ تو الحمدللہ ان کے پاس پاکستان کا نام کسی جگہ نہیں ہے غلط کام کے اندر. انہوں نے خود یہ ہوا کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کا آپ نے دیکھا کہ ان کو کتنا بڑا نقصان ہوا کہ آج پاکستان گلوبل اسٹیج کے اوپر ہے. یہ سب آپریشن سندھور کے بعد ہی الحمدللہ پاکستان کا جو ٹیک آف سٹارٹ ہوا ہے بالکل پوری دنیا میں. نہیں، اور اب یہ کہ ان کا آج جہاز گرا، کل ہیل ہول ان کو کہا گیا. اچھا، اس کے بعد ان کی جو اندر انٹرنل پالیٹکس ہے، ہم نے ریڈ کیا کانگریس کے، آپ دیکھیں جو کمنٹس آئے آفیشیلی ان کے پیج سے کمنٹس آئے، پھر کانگریس کے رہنماؤں کے کمنٹس آئے. نریندر مودی کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ آخرکار آپ نے اس ملک کو کس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ جو ہے امریکہ سے نہ جواب دے سکتے ہیں اس بات کا،
آپ ابھی بھی ٹریڈ کی بھیک مانگ رہے ہیں امریکہ سے, آپ نے عزت جو ہے اس وقت اس کو ملیا میٹ ختم کر دیا آپ نے انڈیا کی اس وقت دنیا, تو گلوبلی اس وقت ایک بڑا شفٹ آ گیا اور ان کے بڑا برے حالات جسے کہا جائے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو انڈینس ہیں پوری دنیا کے اندر, یورپ کے اندر, ویسٹ میں, وہ اس وقت مودی کی وجہ سے بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ امیگریشن لاز اور بہت زیادہ وہاں کی گورنمنٹس کا پریشر ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ دیکھیے انڈیا کے اپنے اوپر برے حالات ہیں. انڈیا پاکستان کو کہتا ہے جی آپ غریب ہیں, آئی ایم ایف ہیں, ٹھیک ہے ہم آئی ایم ایف ہیں, لیکن میں ساری دنیا کے سامنے اسٹیٹس بولتا ہوں کہ گوگل کریں, ابھی بتائیں کہ آپ پہ کتنا قرض ہے, تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ انڈیا کے اوپر $737 بلین قرض ہے, پاکستان کے اوپر $138 بلین کا قرض ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم جی ڈی پی میں دنیا میں 4 نمبر پر ہیں. میں نے کہا نہیں 6 نمبر پر ہیں, لیکن آپ نامینل جی ڈی پی, نامینل جی ڈی پی ہوتی ہے جس میں مینوفیکچرنگ اور سروسز ہیں. تو اس نامینل جی ڈی پی میں آپ کی 90% سروسز ہیں, اور سروسز میں بھی زیادہ سروسز ان کی جو ہیں وہ گندے کاموں کی ہیں جو وہ پیسے کلیکٹ کرتے ہیں. تو وہ سروسز ہیں, مینوفیکچرنگ نہیں ہے ان کی اتنی زیادہ. تو اصل جو انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ڈی پی پر کیپٹا. تو میں نے کہا جی ڈی پی پر کیپٹا جنرل صاحب آپ ذرا, جنرل اپندر میرے ساتھ ہیں, میں نے کہا ذرا گوگل کریں دیکھیں کہ جی ڈی پی پر کیپٹا یا پی 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 پرچیزنگ پاور پیرٹی میں آپ کہاں ہیں. میں بزنس فائنانس پڑھاتا ہوں زیبس کے اندر میں نے پڑھائی, آپ بتائیے کہاں ہیں. تو میں نے کہا گوگل کریں, اس کے بعد ان کے پاس خاموشی تھی. 162 نمبر پہ ہے انڈیا. ٹھیک ہے, ہم اور انڈیا قریب آساس تھی, 162 نمبر پہ انڈیا. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اسی لیے پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں, دکھاتے ہیں. اب آپ دیکھیں 80, میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کا دفاعی بجٹ پتہ ہے کتنا ہے. میں نے کہا گوگل کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر گوگل نہیں کر سکتے تو میں آپ کے لیے گوگل بیٹھا ہوں. $88 بلین کا بجٹ ہے, 88 بلین US ڈالر. ہمارا کتنا ہے, میں نے کہا آپ پوچھیں مجھ سے, $8 بلین, یعنی آپ کا ہمارے سے 100 گنا زیادہ ہے. ہم 8 بلین اور آپ $88 بلین, اور آپ دیکھیں ہم نے ہر چیز میں رسپونڈ کیا. آپ نے نیوکلیر بم کا دھماکہ کیا, ہم نے نہیں کیا. آپ بیلسٹک میزائل, ہم کروز, جو نیم اینی تھنگ, آپ بتائیں کس چیز میں آپ کا اپر ہینڈ ہے, اور ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے یا ہمارا اپر ہینڈ نہیں ہے. بڑا اب تو خیر پوری دنیا میں مذاق بن رہا ہے, ہر آدمی سوال پوچھ رہا ہے. اچھا, یہ جو پہلگام کو لے کر انہوں نے اپنا نیریٹو جو تھا اس کو فیبریکیٹ کرنے کی, اس کی اینیورسری پہ پھر کوشش کی بھرپور طریقے سے, پاکستان نے, اتار صاحب نے پریس کانفرنس کی کل, فورن آفس کی طرف سے کنڈیم کیا گیا کہ انڈیا کوشش کر رہا ہے. ایک فالس فلیگ کی اس کا ذکر تھا کہ, اور خاص طور پہ فالس فلیگ کا سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی اس بارڈر سے ہمیں خطرہ ہے, یا اٹ از اونلی ریٹورک جو وہ ان کی میڈیا اور ان کا وار مونگرنگ میڈیا جو کرتا ہے بس وہی ہے. دیکھیں, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتا دوں, آپ بولیں گے تو ٹیبل پہ لکھ کے دے دوں گا, انڈیا اب آپ کے اوپر کوئی حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں کرے گا, نہ پوزیشن میں ہے نہ کرے گا. دونوں جواب میں نے دے دیے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری بات یہ کہ فالس فلیگ آپریشن ہم نے اس لیے کہا کہ اس کے کچھ انڈیکیٹرز تھے. پوری دنیا میں کسی کنٹری نے نہیں کہا سوائے انڈیا کے کہ جناب یہ پاکستان اس میں شامل تھا. حالانکہ انڈیا کے کئی دوست بھی ہیں جو پاکستان کے خلاف بھی ہیں, آرمینیا جیسے, اور کسی نے نہیں کیا. پھر ہم نے ان کو انڈیکیٹر بتایا کہ ود ان آورس, ہاں آپ نے چند گھنٹوں میں پاکستان پر الزام لگا دیا. تو کون سے چند گھنٹوں میں انکوائری ہو گئی؟ پھر ان بندوں کی تو شکلیں کسی نے نہیں دیکھی, وہ تو دور سے اسنیپر سے فائر کیا تھا, آپ نے ان کی تصویریں بھی بنوا لی. پھر 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کا پولیس اسٹیشن ہے پہلگام کا, اس نے 12:30 بجے اٹیک ہوا تھا, 10 منٹ میں اس نے FIR بھی کاٹ دی, رجسٹر کر دی, اور پاکستان پہ آپ نے الزام بھی لگا دیا. پھر پاکستان سے وہ پہلگام کوئی نیئرسٹ بارڈر بھی اگر پاکستان کے لیے تو وہاں سے 200 کلومیٹر دور ہے پہلگام. پھر سارا پہاڑی علاقہ ہے, یہ پلین نہیں ہے کہ آپ 200 کلومیٹر پلین پہ گاڑی پہ چل, پہاڑی علاقہ ہے, ماؤنٹینس ٹیرین, کٹنگ ایریا, اور آپ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. پھر آج تک کوئی آپ نے ایویڈنس نہیں دی. میں نے ان سے انڈیا میڈیا پہ کہا کہ جناب گیو می ون ایویڈنس. میں نے کہا جنرل صاحب ایک کریڈیبل ایویڈنس بتا دیں, اگر آپ کی کسی فارمیشن کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو کیا آپ اس پہ کسی کو ڈیتھ پینلٹی دینے کے پابند ہوں گے؟ ان ایویڈنسز پہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, ہم نے تو ایسے تو 2 بندے پکڑ کے ہماری جیل میں بھی انڈینس پڑے ہوئے, ہم ان کو لا کے شارٹ کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ جی یہ پکڑے گئے. ایگزیکٹلی. لیکن آپ یہ کہتے ہیں یو آر سرٹن کہ اب جو ہے یہ آپ لکھ کے, اور واقعی میں صورتحال ایسی ہے جو پولیٹیکلی کہ وہ کوئی حملہ نہیں پاکستان پہ سوچ بھی سکتا ہے ایڈونچر کرنے کا, اب تو پاسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سوال ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا, تفصیلاً بات ہوئی اور گفتگو ہوئی ایران کے حوالے سے. ایران امریکہ مذاکرات کیا اختیار کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد صرف سمرائز کرنے آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.